الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل صد احترام مہمانان ذی وقار، بالخصوص پیر مشتاق احمد صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری شاکر محمود صاحب مد ظلہ، فخر اہل سنت مجاہد ملت جناب محترم ملک ذاکر حسین صاحب، فخر اہل سنت فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا محمد اقبال گھمن صاحب زید مجدہ، فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ مجددی صاحب صدر بزم چراہی سیالکوٹ، فخر اہل سنت جناب محترم ڈاکٹر سید احسن گیلانی صاحب، محسن اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد محمود احمد صاحب مد ظلہ العالی، عزیز القدر حضرت مولانا حسن بلال صاحب، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ درس قرآن پاک کی سعادت افروز محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بنائے، اس محفل کو ہمارے لیے دین سیکھنے، دین سمجھنے، عقائد کی درستگی اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس دفعہ درس قرآن پاک بڑے خاص موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ آج رجب کی 26ویں رات ہے اور آئندہ رات، آنے والی رات سال کی خاص راتوں میں سے ایک رات ہے۔
شب معراج، شب تکمیل وحی، شب دیدار الہی، شب نجات امت، اتنے نام ہیں اس رات کے کہ اگر صرف وہ عنوانات ہی بیان کروں تو درس قرآن کا سارا وقت گزر جائے گا۔ چونکہ شب معراج آ رہی ہے تو اس مناسبت سے آج آپ کے سامنے 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ اور چند ایک تفسیری نکات بیان کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج شریف میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ معراج شریف کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے اور حضور کی عظمت کا اظہار ہے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے، سب سے پہلے عقیدہ سن لیں، پھر اس پر میں دلائل عرض کروں گا۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب مکرم کو بیداری کے عالم میں جسم مبارک کے ساتھ مکہ سے فلسطین تک سیر کروائی اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی اور پھر حضور سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان کی وسعتوں میں تشریف لے گئے اور وہاں حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ معراج شریف کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت سمجھنے کے لیے 4 باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ معراج خواب کا واقعہ نہیں بلکہ بیداری کا واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ صرف حضور کی روح مبارک ان مقامات سے نہیں گزری بلکہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ حضور صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے بلکہ سدرۃ المنتہا سے آگے عرش عظیم سے بھی آگے لا مکان کی وسعتوں میں تشریف لے گئے۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ عقیدہ اہل سنت سمجھنے کے لیے کتنی باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے؟ 4۔ اس لیے کہ بعض لوگ تو سرے سے معراج کے قائل ہی نہیں، بعض مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں خواب کا واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں روحانی معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں حضور سدرۃ المنتہا تک گئے، سدرہ سے آگے نہیں گئے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے جس کے لیے اگر 4 باتیں ذہن نشین ہوں تو سمجھنا آسان ہے، معراج خواب کا واقعہ نہیں بیداری کا واقعہ ہے۔ صرف روحانی سیر نہیں بلکہ حضور اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے، اس سے آگے تشریف لے گئے اور حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ پہلی بات، اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو جب قرآن میں بیان کیا گیا ہے تو خواب کا لفظ آتا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، تو جب آپ اپنے بیٹے جناب اسماعیل کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں تو لفظ یہ بولتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ آیت میں خواب کا ذکر آیا، انی ارا فی المنام، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا ہے تو آیت میں خواب کا ذکر ہے۔ اسی طرح اگر حضور معراج پر خواب میں جاتے
تو 15ویں پارے کی پہلی آیت میں خواب کا ذکر ہوتا، جبکہ آیت میں جو اسلوب ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا واقعہ نہیں بلکہ بیداری کا واقعہ ہے۔ اگر حضور یہ دعویٰ کرتے کہ میں خواب میں مکے سے فلسطین گیا ہوں تو ابو جہل کوئی اعتراض نہ کرتا۔ خواب میں تو آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ کل رات عشاء کی نماز میں نے مدرسہ لاسانیہ میں پڑھی، گھر جا کے سو گیا اور خواب میں امریکہ چلا گیا، پھر فلاں شہر پھرتا رہا اور راتوں رات میں واپس آ گیا، فجر کی نماز پھر مدرسہ لاسانیہ میں آ کے پڑھی، تو کوئی آدمی اعتراض کرے گا؟ خواب میں تو آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ہاں اعتراض اس وقت ہوگا، لوگ حیران اس وقت ہوں گے اگر کوئی کہے عشاء کی نماز میں نے مدرسہ لاسانیہ میں پڑھی، پھر میں جاگتے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ امریکہ چلا گیا اور وہاں اتنے شہروں میں پھرا، پھر راتوں رات واپس آ گیا اور فجر مدرسہ لاسانیہ میں پڑھی، پھر آپ کی عقل چکرا جائے گی، یہ کیسے ہو گیا؟ اگر حضور یہ دعویٰ کرتے کہ میں خواب میں فلسطین گیا ہوں، مسجد اقصیٰ گیا ہوں، تو مشرکین مکہ اتنا شور نہ مچاتے۔ انہوں نے جو شور مچایا ہے، اعتراضات کیے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ حضور کا دعویٰ ہی نہیں کہ میں خواب میں گیا ہوں، حضور کا یہ دعویٰ ہے میں جاگتے ہوئے اپنے جسم مبارک کے ساتھ گیا ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جاگتے ہوئے جسم مبارک کے ساتھ گیا ہوں، تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز اور غلام احمد قادیانی، ان سب نے معراج کا انکار کیا اور بنیاد کیا بنائی ہے؟ کہتے ہیں انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑے تو کان کے پردے پھٹ جائیں، ناک سے خون جاری ہو جائے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہوگا، جب جہاز اترتا ہے تو کان کے پردوں پہ بوجھ پڑتا ہے، حالانکہ آپ جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے، تو ہوا کے ساتھ جب انسان کا وجود ٹکراتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے وجود پر۔ فلسفہ زدہ لوگوں نے یا صرف عقل کے دائرے میں رہ کے سوچنے والوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج پہ نہیں گئے، یہ خواب کا واقعہ، اور ان کے انکار کے جتنے دلائل ہیں ان سب دلائل میں اصل جو مدار ہے دلیل کا وہ یہ ہے کہ یہ بات فطرت کے خلاف ہے، فطرت اس کو نہیں مانتی۔ میں کہتا ہوں ہم مسلمان ہیں، ہم دہریے نہیں، ہم صرف فطرت کو ہی نہیں مانتے، ہم فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں۔ یہ جس فطرت پر دنیا چل رہی ہے کہ آگ جلائے گی، آگ کا جلانا یہ اس کی فطرت ہے، پانی پیاس بجھائے گا، یہ جس فطرت پہ دنیا چل رہی ہے یہ فطرت خود بخود بن گئی ہے یا کسی نے بنائی ہے؟ قرآن مجید کی سورتوں میں ایک سورت ہے سورہ فاطر، اللہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین جس فطرت پہ چل رہے ہیں اس فطرت کو بنانے والا فاطر اللہ ہے۔ اب جس نے فطرت کو بنایا ہے وہ فطرت کو بدل بھی سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، کیا خیال ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے جلایا؟ اللہ نے آگ کی فطرت کو بدل دی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، فاطر نے آگ کی فطرت یہ بنائی کہ وہ جلائے گی۔
پر جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کی فطرت کو بدل دیا. جس رب نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کی فطرت کو بدل دیا ہے، اسی رب نے معراج کی رات حبیب اللہ کے لیے زمان و مکان کی فطرت کو بدل دیا. واقعہ جن لوگوں نے معراج کا انکار کیا ہے ان کی دلیلیں پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کیسے جاہل لوگ ہیں. کہتے ہیں جی فضا سے اوپر خلا، خلا سے اوپر قرہ ناری، اس قرہ ناری میں کوئی جسم جائے تو جل جائے، کیونکہ وہ تیز آگ ہے، اتنی تپش ہے وہاں. قرہ ناری میں کوئی جسم جائے تو جل جائے. میں نے کہا حضرت انس کے پاس ایک دسترخوان ہے، کپڑا ہے، حضرت انس اسے تندور میں ڈالتے ہیں، نکال لیتے ہیں، آگ نہیں جلاتی. صحابہ پوچھتے ہیں انس کیا سبب ہے کہ آگ اس کپڑے کو نہیں جلا رہی؟ حضرت انس کہتے ہیں اس کپڑے کو میرے محبوب کے ہاتھ لگ گئے. جس کپڑے کو رسول اللہ کے ہاتھ لگ جائیں آگ اسے نہیں جلاتی. اگر جسم رسول خود پرواز کر رہا ہو تو قرہ ناری کی کیا جرت ہے کہ وجود مصطفیٰ پر اثر کر سکے. کہتے ہیں فطرت کے خلاف ہے جسم کا یوں تیزی سے اتنی پرواز کرنا. حضور کے معجزات پر غور کر لیں، ہر معجزہ آپ کو خلاف فطرت ہی نظر آئے گا. پتھر کا پانی پہ تیرنا فطرت کے مطابق ہے یا خلاف فطرت ہے؟ درخت کا زمین پہ دوڑنا فطرت کے مطابق ہے یا خلاف فطرت ہے؟ چند لوگ ہی بول رہے ہیں آپ کے ہاں درخت دوڑتے تو نہیں. دیکھا ہے کبھی درختوں کو دوڑتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ہے بڑی چٹان ہو پہاڑ سے لڑک کے تالاب میں گرے اور تالاب میں بہنے لگے اور حضور کے اور دوسرے کنارے تک آ جائے، جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ پتھر خشکی سے تری میں آیا، پانی میں آیا، اور پھر چلتا ہوا پانی پہ چلتا ہوا حضور کے قدموں تک آیا. پتھر کا پانی پہ تیرنا خلاف فطرت ہے یا نہیں؟ کافر نے نہیں مانا. اس نے کہا اگر یہ پتھر واپس جائے تو پھر میں مانوں گا. حدیث پڑھ کے دیکھیں پتھر واپس گیا ہے، کنارے پہ پہنچا ہے اور چھلانگ لگا کے کنارے سے باہر نکلا ہے. جہاں پہلے تھا سرکتا ہوا وہاں پہنچ گیا ہے. پہلے وہ پانی میں نہیں تھا، پانی سے نکلا ہے خشکی پر اور کچھ تھوڑا سا چلا ہے خشکی پر اور پھر اپنی جگہ پہ پہنچا ہے. کیا یہ واقعہ فطرت کے مطابق ہے یا خلاف فطرت ہے؟ ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹ آنا فطرت کے مطابق ہے؟ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا فطرت کے مطابق ہے؟ انگلیوں سے پانی کا نکلنا فطرت کے مطابق ہے؟ حضور کے معجزات پر غور کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فطرت کو مسخر کر دیا ہے حضور کے ہاتھ میں. جو نبی حکم دیں تو خلاف فطرت پتھر دوڑنے لگے، درخت دوڑنے لگے. جس نبی کے ہاتھ میں اللہ نے فطرت کو مسخر کر دیا ہے، اگر وہ خود اپنے جسم مبارک کے ساتھ بحکم الہی محو پرواز ہوں تو پھر فطرت رکاوٹ کیسے بن سکتی ہے؟ معراج کا انکار کرنے والوں نے شان رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہی نہیں معراج کروا کون رہا ہے اور معراج پا کون رہا ہے، اس لیے انہوں نے انکار کیا. اگر غور کر لیں کہ معراج کروا کون رہا ہے یا معراج پا کون رہا ہے، اگر ان دونوں باتوں کا عرفان حاصل ہو جائے تو کبھی کوئی معراج کا انکار نہیں کرے گا. میں آپ کو مشکل اصطلاحی گفتگو میں نہیں رکھنا چاہتا، سادی سی بات کر رہا ہوں جس کو میرے سارے بھائی سمجھ لیں گے. سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. سدیا طالب تے گیا مطلوب اوتھے، جبریل سی صد لے جان والا. بازے آخدے بنا دروازے آندے کیویں گیا او عرشاں تے جان والا. ابر عقل دا ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا. جانے جان والا یا
سنیارے کی ترکھڑی پہ، سنیارے کے ترازو پہ آپ چاولوں کی بوری رکھ کے تول سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک فٹا لے کے آسمان ناپ سکتے ہیں؟ اگو کی میں کوئی ایسا سائنسدان تو نہیں جو فٹا ہاتھ میں لے کے آسمان ناپ سکتا ہو؟ پھر بولے نہیں آپ سارے؟ فٹا پکڑ بھی لیں اور ناپنا شروع بھی کر دیں، زمین ختم ہو جائے گی، آسمان ختم ہی نہیں ہوگا۔ کیسے ناپیں گے آپ آسمان؟ جس طرح فٹا ہاتھ میں پکڑ کے آسمان نہیں ناپا جا سکتا، اس طرح تھوڑا سا علم لے کے مقام مصطفیٰ نہیں ناپا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے تو معراج کو سمجھنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان ہی اس طرح کیا ہے کہ سارے شک اور وہم نکال دیے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان الذی اسریٰ، بعض علماء نے کہا یہ مفعول مطلق ہے، تو اس کے پیچھے فعل کون سا معذوف ہے جس کا یہ مفعول مطلق ہے؟ سبح الملائکۃ سبحان الذی اسریٰ۔ معراج کی رات جب حضور کو محو پرواز دیکھا تو فرشتوں کی عقلیں چکر آ گئی۔ فرشتوں نے کہا ہم نے جبریل کو بھی روز آتے جاتے دیکھا ہے، اور ہم نے جناب ابراہیم و ادریس کی معراج کو بھی دیکھا ہے، پر اس طرح تو کسی کو نہیں دیکھا جس طرح آج حضور جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے تسبیح پڑھی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے شان کے ساتھ اپنے محبوب کو سیر کروا دی۔ سبحان الذی اسریٰ، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے وہ ذات پاک ہے۔ آگے چونکہ سیر کا تذکرہ تھا اور زمان و مکان کا ذکر تھا، تو پہلے بیان کر دیا جو سیر کروانے والی ذات ہے وہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ کہیں اس کو زمان و مکان میں مقید نہ سمجھ لینا، کیونکہ آگے زمان و مکان کا ذکر تھا تو پہلے اللہ کی عظمت بیان کر دی کہ سیر کروانے والا خود زمان و مکان سے بلند تر ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ زی تو بڑے ہیں پر سبحان اللہ زی ایک ہی ہے۔ اللہ زی تو بڑے ہیں پر سبحان اللہ زی کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ ہم کوئی خوبصورت منظر دیکھیں نا تو کہتے ہیں سبحان اللہ، سونا پھول دیکھ لیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، دریا کی روانی دیکھیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، ڈوبتا ہوا سورج دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کوئی حسین منظر دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یا اللہ ہم تو تیری قدرت کے نظارے کر کے سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، کبھی تو نے بھی کہا ہے سبحان اللہ؟ تو جواب آتا ہے جب میرا محبوب معراج پہ چلا تو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میں نے بھی کہا سبحان الذی اسریٰ۔ اپنی سبوحیت کو خود وہ بیان کر رہا ہے جب محبوب معراج پہ جا رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ جس نے سیر کروائی۔ کیا کروایا؟ کہاں سیر کروائی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ آپ لوگ کبھی آئے ہیں مسجد میں سیر کرنے کے لیے؟ مسجد سیر کرنے کی جگہ ہے یا عبادت کرنے کی جگہ ہے؟ کوئی سرگودے سے مہمان آ جائے اگو کی، کھانا کھا چکے بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہوں، آپ کہیں چلو مسجد مدرسہ لاسانیہ میں سیر کر کے آتے ہیں، کبھی اپنے مہمانوں کو لائے ہیں اس مسجد میں سیر کرنے کے لیے؟ نہیں۔ مسجدیں عبادت کی جگہ ہیں، سیر کی نہیں۔ تو 15ویں پارے کی پہلی آیت میں پیچھے سیر کا لفظ، آگے مسجدوں کا ذکر۔ سوچنا پڑے گا سیر کہتے کسے ہیں؟ ایسا ٹہلنا جس سے طبیعت خوش ہو جائے، طبیعت کھل اٹھے، طبیعت حشاش بشاش ہو جائے، اسے سیر کہتے ہیں۔ حضور جب مسجد میں آتے تھے تو دل خوش ہو جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور مسجد اقصی میں اپنے محبوب کی آمد کو بیان کیا تو ساتھ سیر کا لفظ بولا۔
آپ میں سے کون ہے جو مسجد میں آئے تو خوش ہو جاتا ہے؟ ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، صرف دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو کوشش ہوتی ہے جلدی نکلیں مسجد سے، کچھ لوگ ہیں جن کا دل مسجد سے لگا ہوتا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا دل مسجد سے لگ گیا قیامت کے دن وہ عرش کے سائے تلے ہو۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے دل میں مسجد کی محبت ہے۔ اللہ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے، اس پہ اپنی رحمت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مسجد کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یقیناً یہ بات میں نے پہلے کی ہے لیکن دہرا رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے سب سے بڑے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک موقع پہ کہا کہ میں جس رتبے تک پہنچا ہوں مسجد کی خدمت کی وجہ سے پہنچا ہوں۔ میرا والد مسجد میں جھاڑو پھیرتا تھا، میرا والد مسجد کی صفائی کر کے میرے لیے دعا کیا کرتا تھا۔ تو مسجدوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدیں آباد کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے جفا کی جو مسجد میں آیا اور 2 رکعت پڑھے بغیر مسجد سے نکل گیا۔ تو اگر کبھی آپ کسی مسجد میں جائیں جلسہ سننے کے لیے تو خالی جلسہ سن کے اس مسجد سے نکل نہ آئیں، بلکہ وہاں 2 رکعت نماز نفل ضرور پڑھ کے آئیں، جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اگر آپ ویسے نماز پڑھ رہے ہیں ظہر اثر تو پھر تو تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں، پھر تو آپ نے نماز پڑھ لی۔ لیکن کوئی آدمی مسجد میں آئے اور نماز پڑھے بغیر نکلے، یہ جفا ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ یہ جفا ہے۔ کون کون سی چیزیں جفا ہیں یہ ایک الگ عنوان ہے۔ میرے آقا معراج کی رات مسجد حرام آئے تو یہاں بھی 2 نفل پڑھے، اور مسجد اقصیٰ گئے تو وہاں نبیوں کو نماز پڑھائی۔ تو جب بھی آپ مسجد میں آئیں نماز پڑھے بغیر مسجد سے نہ نکلا کریں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی مسجد میں رات عشاء کے بعد جلسہ سننے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ تو جب کسی مسجد میں جائیں 2 رکعت ضرور ادا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت معراج میں مقصد معراج بیان کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ جو لفظ ہے لِنُرِيَهُ، یہ حضور کی محبوبیت کو بیان کر رہا ہے۔ کس شان کو؟ محبوبیت۔ حضرت موسیٰ کی زبان پہ ہے رب ارنی، مولا مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر ارنی کا لفظ، ادھر لِنُرِيَهُ۔ علماء سے پوچھیں ارنی اور لِنُرِيَهُ میں فرق کتنا ہے؟ کوئی دیکھنا چاہتا ہے اور کسی کو رب خود دکھانا چاہتا ہے، کتنا فرق ہے۔ کوئی دیکھنا چاہتا ہے، آرینی حضرت موسیٰ کا مقام ہے اور لِنُرِيَهُ ہمارے آقا کا مقام ہے۔ پہلے نبی جھولیاں پھیلا کے کہتے مولا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور حضور کی باری آئی تو رب کہتا ہے محبوب یہ لے لے، یہ لے لے، یہ لے لے۔ جناب لِنُرِيَهُ، ہم دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ہم دکھائیں۔ جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں آرینی، تو جواب آتا ہے کہ پیارے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اس جواب میں یہ راز پوشیدہ ہے، کوئی ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ یہ جواب بھی دیدار الہی کے دلائل میں سے ہے۔ نہ تو دیکھے، نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس ایک نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ آگے فرمایا انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ وہی ہے جو بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آیت تسبیح سے شروع ہوئی
توصیف پہ ختم ہوئی، اللہ کے ذکر سے آیت شروع ہوئی، اللہ کے ذکر پہ آیت ختم ہوئی۔ درمیان میں واقعہ معراج، ابتدا اور انتہا اللہ کا ذکر۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اسے معراج کا فیض نصیب ہو، وہ اللہ کے ذکر کو فانوس جاں بنا لے تو اسے معراج کا فیض نصیب ہوگا۔ یقیناً آپ باشعور لوگ بیٹھے ہیں اور میرے لفظوں پر غور کر رہے ہوں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ذکر کو محض ورد زباں بنا لیں، بلکہ میں نے کہا اللہ کے ذکر کو فانوس جاں بنا لیں، چادر اوڑھ لیں اللہ کے ذکر کی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر آپ کی جان اللہ کے ذکر کے نور میں رہے تو پھر معراج کا فیض نصیب ہو سکتا ہے۔ آئیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ آج سارا دن حضور تبلیغ کرتے رہے پر کسی کافر نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ایسے لفظ بولے ہیں جس سے قلب رسول کو رنج پہنچتا ہے۔ اور پچھلے سالوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ حضور کا قلب مبارک انتہائی دکھی ہے۔ شیب ابی طالب کا واقعہ گزر چکا ہے، 3 سال قید و بند کی صعوبتیں۔ پھر طائف کا واقعہ گزر چکا ہے، حضور کی بیٹیوں کو جن کے نکاح ہو چکے تھے رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابو لہب کے بیٹوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، طلاق دی ہے۔ اللہ کے رسول دین پھیلانے کے لیے دکھ برداشت کر رہے ہیں، غم برداشت کر رہے ہیں۔ فرشتے پکارتے ہیں پروردگار تیرے حبیب نے تیرے نام کی خاطر بڑے دکھ سہے ہیں، طائف میں پتھر برداشت کیے ہیں، شیب ابی طالب میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ آج سارا دن تیرا حبیب تیرے نام کا ہوکا دیتا رہا پر کسی کافر کسی مشرک نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یا اللہ تیرے حبیب نے تیرا نام بلند کرنے کے لیے بڑے دکھ برداشت کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتو تم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ میرا محبوب میرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، اب آؤ یہ دیکھو میں کتنا پیار کرتا ہوں اپنے محبوب کے ساتھ۔ معراج کروا کے دکھا دیا کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں اپنے محبوب کے ساتھ۔ جبریل جنت میں جا، میرے محبوب کے شایان شان ایک براق لے، ہزاروں فرشتوں کو ساتھ لے کے جا۔ اچھا اکیلا جبریل نہیں حضور کو لے کے جا سکتا تھا، اکیلا جبریل بھی آتا اور حضور کو لے جا سکتا تھا، لیکن علماء نے لکھا ہے جب حضور براق پہ بیٹھنے لگے تو دائیں طرف 80,000 فرشتے کھڑے تھے اور بائیں طرف 80,000 فرشتے کھڑے تھے، اور ہر فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک نورانی قندیل لے کے کھڑا تھا۔ 80,000 دائیں طرف، 80,000 فرشتے بائیں طرف۔ کیا اکیلا جبریل نہیں لے کے جا سکتا تھا؟ یہ اللہ نے اتنے فرشتے کیوں بھیجے؟ آج محبوب کی عظمت کا اظہار کرنا ہے، محبوب کی شانوں کا اظہار کرنا ہے۔ کسی کو اپنے گھر بلانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے آپ کسی کو دعوت دیں، فلاں دن میرے گھر تیری دعوت ہے، پر تو نے کس طرح آنا ہے یہ تیری اپنی ذمہ داری ہے، پیدل آ، گاڑی پہ آ، جس طرح تیری مرضی ہے، تو اپنی ذمہ داری پہ تو نے دعوت والے دن میرے گھر آنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کسی دوست کو دعوت دیں اور کہیں دعوت والے دن تو اپنے گھر انتظار کرنا، میں سواری بھی بھیجوں گا، نوکر بھی بھیجوں گا جو تجھے لے کے آئیں گے۔ مہمان کی زیادہ عزت کس طریقے میں ہے، پہلے میں یا دوسرے میں؟ اللہ نے فرمایا محبوب آپ تو چادر لے کے آرام فرما ہو، میں نوکر بھی بھیجوں گا، سواری بھی بھیجوں گا جو شایان شان طریقے سے میرے حبیب کو لے کے آئیں گے۔ اب حضور آرام فرما ہیں، جبریل جنت میں گئے، دیکھیں ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں، ادھر حبیب آرام فرما ہیں۔
ادھر آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے، ادھر حضور آرام فرمائیں۔ جبریل براق کو لے کے زمین پہ اترے، مسجد حرام میں براق کو کھڑا کیا، فرشتوں کو کھڑا کیا، خود حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت سے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ محبوب تو چادر تان کے آرام فرمائیں۔ جب حضور چادر اس طرح لیں کہ چہرہ نہ چھپائیں تو وہ ہے شان مزمل، اور جب حضور چادر اس طرح لیں کہ چہرے کے اوپر چادر اوڑھ لیں تو وہ ہے شان مدثر۔ آج حضور شان مدثر کے ساتھ چادر لے کے آرام فرما ہے کہ چادر چہرے کے اوپر لی ہوئی ہے، آرام فرمائیں۔ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس لیے تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ یا اللہ آواز دے کہ تیرے حبیب کو اٹھا لوں، جواب آیا آواز اونچی نہ کرنا۔ یا اللہ جسم ہلا کے اٹھا لوں، فرمایا جبریل میں تو کہتا ہوں عرب کے لوگوں کے لیے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، میں دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں دیتا، تو کہتا ہے جسم ہلا کے اٹھا لو۔ یا اللہ آواز نہیں دے سکتا، جسم نہیں ہلا سکتا، پھر تو ہی بتا تیرے حبیب کو اٹھاؤں تو کیسے، تیرا پیغام سناؤں تو کیسے؟ حکم ربی آیا قبل قدمیہ ہے، اے فرشتوں کے سردار سوچتا کیا ہے، اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے حبیب کے قدموں کی تلیاں چومنا شروع کر دو۔ فرشتوں کا سردار، نوریوں کا تاجدار جھک رہا ہے حضور کے قدموں کی تلیاں چومنے کے لیے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے فیوز الباری میں، 24,000 دفعہ جبریل حضور کی خدمت میں آئے ہیں۔ کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 24,000 دفعہ، پر کبھی سر پہ تاج نہیں پہن کے آئے، کبھی جبریل سر پہ تاج نہیں پہن کے آئے۔ معراج کی رات جبریل سدرہ سے چلا تو اللہ نے فرمایا جبریل تو نوریوں کا سردار ہے، فرشتوں کا امام ہے، بیت المامور کا امام ہے، آج اپنے سر پہ تاج پہن کے جا۔ مولا کبھی تاج پہننے کا حکم نہیں دیا، آج کیوں تاج پہنا رہا ہے؟ جواب آتا ہے جبریل جب تو میرے محبوب کے قدم چومے گا فرشتوں کے سردار کا تاج مصطفیٰ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوگا۔ جبریل اپنا تاج جبریل امین کی بڑی رفتار ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دی، اللہ نے فرمایا جبریل جا چھری کے نیچے سے جناب اسماعیل کو نکال کے جنتی دمبا رکھ گیا۔ ایک لمحے میں جبریل زمین پہ آ گئے۔ حضرت یوسف کی کمر میں رسا باندھ کے بھائیوں نے کنویں میں لٹکا دی ہے، رسا کاٹنے لگے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جبریل جا اور میرے پیغمبر کو اپنے پروں پہ اٹھا لے۔ ایک لمحے میں جبریل سدرہ سے کنعان کے کنویں میں آ گئے۔ جبریل کی بڑی پرواز ہے، پر معراج کی رات قدمین مصطفیٰ کو چوم کے جبریل اس چیز کا اعلان کر رہا ہے میرے پروں کی بڑی پرواز ہے پر قدم مصطفیٰ جتنی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کے قدموں کی رفتار ہے وہ میرے پروں کی پرواز سے بھی زیادہ۔ جبریل امین کے ہونٹ کافوری، جبریل سوچا کرتے تھے میرا جسم نورانی ہے، ہونٹ کیوں کافوری بنائے گئے ہیں؟ پر جب معراج کی رات حضور کے قدم چومے تو سمجھ آ گئی میرے ہونٹ کیوں کافوری بنائے گئے ہیں۔ اللہ نے مجھے بنانے کا پروگرام، مجھے بنانے کا سلسلہ بعد میں کیا ہے، معراج پر محبوب بلانے کا پروگرام پہلے بنایا ہے۔ جناب جبریل کے ہونٹ کافوری، بس ایک نقطہ سمجھ لیں تو محبت رسول کا در واہ ہو جائے گا۔ جبریل نے حضور کے قدم چومے تو اپنی سمجھ آ گئی کہ میرے ہونٹ کیوں کافوری بنے ہیں۔
جبریل قدم چوم کے اعلان کر رہے ہیں حضور کے قدم چومے تو مجھے اپنی معرفت حاصل ہو گئی، حضور کے قدم چومے تو مجھے اپنی پہچان ہو گئی۔ حضور کے قدم چومنے سے جبریل کو اپنی سمجھ آ رہی ہے، اور آج لوگ حضور کے قدموں کو چھوڑ کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور کے قدموں سے وابستہ ہوں گے تو اپنی سمجھ آئے گی، دین کی سمجھ آئے گی اور اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، در جاں چو کرد منزل جانان ما محمد، صد در کشا در دل از جان ما محمد۔ خواجہ خواجگاں فرماتے ہیں جب میرے دل کے تخت پہ حضور بیٹھے تو میرا سینہ معرفت سے بھر گیا ہے۔ در جاں چو کرد منزل جانان ما محمد، صد در کشا در دل از جان ما محمد۔ جو کچھ ملا ہے حضور کے قدموں سے وابستہ ہونے سے ملا ہے۔ کیا خیال ہے جبریل نے جب حضور کے قدم چومے ہوں گے کوئی مزہ آیا ہوگا یا نہیں؟ نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی۔ یہ کون سی تلیاں ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا۔ جبریل قدم چوم رہے ہیں اور حضور تو چادر لے کے سر مبارک ڈھانپ کے، چہرہ ڈھانپ کے آرام فرما ہے۔ ادھر قدم چومے گئے، ادھر حضور نے چادر اتاری، سر مبارک اٹھایا، کون ہو؟ ادھر جبریل قدم چوم کے سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں رخ مصطفیٰ کی طرف، آنکھوں سے آنکھیں چار ہو۔ جبریل قدم چوم کے سر اٹھا رہے ہیں اور حضور چادر ہٹا کے سر مبارک اٹھا رہے ہیں، کون ہو؟ امام بہقی نے لکھا ہے، علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے انسان العیون میں لکھا ہے، حضور نے چادر مبارک اتاری ہے اور حضور سر مبارک اٹھا کے فرماتے ہیں کون ہو؟ تو جبریل قدم چوم کے سر اٹھا رہا ہے، جبریل حضور کی طرف دیکھتا ہے، حضور جبریل کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئیں۔ حضور کی معراج تو ہوگی نا عرش سے آگے، جبریل کی معراج یہاں ہو رہی ہے۔ جب نگاہ مصطفیٰ سے آنکھیں چار ہوئی، حضور اٹھ کے بیٹھے، جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معراج پہ آنے کی دعوت دیتے ہیں اور مجھے آپ کو لانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور تیار ہوئے، اعلیٰ حضرت چشم تصور سے جب وہ منظر دیکھتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں، جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے ہیں۔ امام الانبیاء مسجد حرام میں تشریف لائے، کعبے کا طواف کیا، 2 نفل پڑھے، لیٹ گئے، شک صدر ہوا۔ یہ بھی پورا ایک الگ عنوان ہے، اس کو نہیں چھیڑ رہا۔ شک صدر سے فارغ ہوئے، براق پیش کیا گیا۔ شک صدر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ حضور فرماتے ہیں سینہ چاک کیا گیا، دل مبارک نکال کے سونے کی تشتری میں رکھا گیا، دل چیرا گیا اور میں دیکھ رہا تھا۔ کسی کا سینہ چیرا جائے تو خون بہتا ہے، حضور کا سینہ مبارک چیرا گیا، خون نہیں نکلا۔ دل مبارک سونے کی تھالی میں پڑا ہوا ہے اور حضور دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ چپ کر مہر علی اتھے جا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ شک صدر سے فارغ ہوئے، براق پیش کیا گیا، حضور قریب ہوئے بیٹھنے کے لیے، براق اچھلا۔ جب براق اچھلا تو جبریل نے لگام کھینچی، کہا جنت میں تو روتا تھا،
کہ کاش حضور میری پشت پر بیٹھیں، اب وہ وقت آ گیا ہے تو اچھلتا کیوں ہے؟ وہاں روتا تھا اب اچھل رہا ہے۔ تو براق نے زبان حال سے جواب دیا، وہ ہجر کا لمحہ تھا، یہ وصل کی گھڑی ہے۔ ہجر اور وصل میں کیفیت تو جدا جدا ہی ہوتی ہے۔ ہجر میں عاشق تڑپتے ہیں، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، ہوتا خوش وسدا وچ ملک عرب، توڑے دھوڑے دکڑے کھام دی ہاں، تینڈے نام تو مفت وکام دی ہاں، تینڈی باندیاں دی میں تا باندڑی ہاں، تینڈے دردے کتیاں نال ادب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، ہوتا خوش وسدا وچ ملک عرب۔ اور تاجدار گولڑا نے بھی لکھا، کوئی ہووے سیو کشتی مہانا، اساں سر پر سجن دے دیس جانا، اساں سر پر سجن دے دیس جانا۔ کوئی ہو جو مجھے دریا پار کرا دے اور اس کنارے سے اس کنارے پہ لے جائے جہاں میرا محبوب بیٹھا ہے۔ کوئی ہووے سیو کشتی مہانا۔ ہجر میں عاشق تڑپتا ہے اور وصل میں جب محبوب مل جائے، جب محبوب قریب ہو تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ جب دل خوشی سے بھرا ہوا ہو تو کوئی خوشی قابو کر لیتا ہے، کسی سے خوشی نہیں بھی قابو ہوتی، کوئی خوشی پہ نہیں بھی کنٹرول کر سکتا۔ احد جیسا عظیم الشان پہاڑ ہو پر اس پہاڑ پہ بھی حضور آئیں تو وہ بھی خوشی نہیں برداشت کر سکتا، جھومنے لگتا۔ حضور احد پہ گئے تو احد جھومنے نہیں لگا۔ کوئی خوشی کنٹرول کر لیتا ہے، کسی سے نہیں کنٹرول ہوتی۔ حضور براق کے قریب ہوئے تو براق خوشی سے اچھل رہا ہے۔ چشتیوں کے بادشاہ حضرت عثمان ہارونی کیا خوب فرماتے ہیں، زہے تقوا کے من با جبہ و دستار می رقصم، مگر نازم با این ذوقے کے پیش یار می رقصم۔ کہتے ہیں میں ایسی بات پر خوش ہوں کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ویسے ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، اگر آپ میں سے کسی کو حضور کی زیارت ہو، یا اللہ جنہوں نے آمین کہا اپنے محبوب کی زیارت عطا فرما، اگر آپ میں سے کسی کو حضور کی زیارت ہو اور حضور آپ میں سے کسی کا نام لے کے فرمائیں، میرے غلام میرے قریب آ، میرے غلام میرے پاس آ، کیا حال ہوگا؟ آپ میں سے کسی کا نام حضور لیں تو آپ کے دل میں کیسے خوشی پھوٹے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری کا ایک دفعہ حضور نے نام لیا، یا ابا ذر۔ ابو ذر حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا یا ابا ذر تو میرا دل اتنا خوش ہوا کہ سرخ اونٹ ملنے پہ میرا دل خوش نہ ہوتا جتنا اس بات پہ خوش ہوا حضور نے میرا نام لے کے مجھے بلایا۔ یہ عشق کے وہ جذبات ہیں جو ایمان کی جان ہیں، یہ تڑپ یہ سوز ایمان کی جان ہے، اور آج کے دور میں ہم اس عشق سے اس تڑپ سے محروم ہو چکے۔ حضور قریب ہوئے براق کے، براق خوشی سے اچھلا ہے، جبریل نے لگام کھینچی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے جیسا سوار آج تیری پشت پہ آ رہا ہے ایسا سوار کبھی تیری پشت پہ نہیں آئے گا۔ براق رک گیا اور پسینے میں ڈوب گیا۔ حضور براق پہ بیٹھے، سفید رنگ کی سواری تھی، براق کا سارا جسم سفید تھا لیکن گردن سے نیچے اور ٹانگوں سے اوپر جو چھاتی کا حصہ تھا وہ سرخ یاقوت کی طرح تھا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد کستلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا ہے کہ 2 رنگوں والے جانور کو بھی براق کہتے ہیں، تو اس کے 2 رنگ تھے، باقی سارا جسم سفید تھا، چھاتی سرخ یاقوت کی طرح تھی۔ رکاب میں جبریل نے ہاتھ رکھا اور حضور براق پر بیٹھے، اور یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، 80,000 ادھر کھڑے تھے، 80,000 ادھر کھڑے ہیں، وہ سارے فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم معراج والی روایات پڑھیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ کیسے حضور
جا رہے ہوں گے۔ کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ آج حدیثیں پڑھ کے ہم جھوم اٹھتے ہیں، جو فرشتے لائیو معراج دیکھ رہے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا، جو سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کے حبیب جا رہے ہیں۔ بلکہ میں تو سوچتا ہوں جب جبریل نے فرشتے منتخب کیے ہوں گے نا کہ تم نے میرے ساتھ جانا ہے، وہ آسمان سے اتر رہے ہوں گے، دوسرے فرشتے پوچھتے ہوں گے کہاں جا رہے ہو، تو وہ کہتے ہوں گے ہماری شان نہ پوچھو، ہم تو اللہ کے محبوب کو لینے جا رہے ہیں۔ ہماری شان کیا پوچھتے ہو، ہم تو اللہ کے حبیب کو لینے جا رہے ہیں۔ وہ فرشتے بھی اپنی قسمت پہ رشک کرتے ہوں گے جو لائیو معراج دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور براق پہ بیٹھے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روٹ کون سا منتخب کیا ہے؟ مکہ سے نکلے مدینہ منورہ، وہاں 2 نفل پڑھے، مدینہ منورہ سے نکلے مدین، وہاں نفل پڑھے، بیت اللحم وہاں نفل پڑھے، پھر مصر کی سرزمین سے گزرتے ہوئے فلسطین پہنچے مسجد اقصیٰ میں۔ ان جگہوں میں حضور اس لیے تشریف لے گئے کہ حضور کے وجود کی برکتیں ان جگہوں کو حاصل ہو جائیں، اور وہاں جو نشانیاں ہیں حضور ان کا خاص مشاہدہ فرما لیں۔ مصر کی سرزمین سے حضور گزر رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مررت علی موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے گزرا اور میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ صرف اس ایک حدیث پہ غور کر لیا جائے، صرف اس ایک حدیث پہ، تو بد عقیدہ لوگ توبہ کر لیں اور اہل سنت کا عقیدہ اپنا لیں۔ صرف اس ایک حدیث پہ اگر غور کر لیں، دیکھیں حضور فضا میں سے گزر رہے ہیں، نیچے سرخ ٹیلا ہے، قبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں، حضور کہاں سے گزر رہے ہیں؟ تو کیا یہ مٹی کی تہیں حضور کی نظر کے آگے رکاوٹ بنی ہے؟ نہیں۔ وہ لوگ کس قدر جاہل ہیں جو کہیں پسے دیوار نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث معراج پڑھ کے دیکھیں، حضور تو فضا سے گزر رہے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں، مٹی کی تہیں نگاہ مصطفیٰ کے سامنے رکاوٹ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ دوسری بات جو انتہائی قابل توجہ ہے، حضور نے دیکھا حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، تو حضور اتنا ہی بیان کرتے کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں۔ یہ کیسے بیان کیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ آدمی نماز کے علاوہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں کھڑا ہو سکتا؟ ہاتھ باندھ کے آدمی نماز کے علاوہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ حضور نے حضرت موسیٰ کی نیت کو کیسے بیان کر دیا کہ کس نیت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں؟ پتا چلا حضور نے جناب موسیٰ کا صرف ظاہر نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ کی نیت کو بھی دیکھ لیا۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے لکھا دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر۔ حضور صرف ظاہر ہی نہیں دیکھ رہے، حضور نیتیں بھی دیکھ رہے۔ اور تیسری بات فرمایا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں،
یہ نماز فرض نماز تھی یا شوق کی نماز تھی؟ یہ نماز جو حضرت موسیٰ پڑھ رہے تھے فرض نماز تھی؟ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، اس مسجد کی دیواروں سے نہیں پوچھ رہا۔ حضرت موسیٰ جو نماز قبر میں پڑھ رہے تھے وہ فرض نماز تھی؟ اگر آپ میں سے کسی کو نہیں پتا تو غور سے سن لیں کہ یہ جو فرائض ہیں یہ وصال سے پہلے پہلے، جب کسی کا وصال ہو جائے پھر کوئی عبادت فرض نہیں۔ تو جو نماز حضرت موسیٰ قبر میں پڑھ رہے ہیں وہ فرض نماز نہیں۔ پتہ نہیں نماز میں کیا مزہ ہے کہ نبی قبروں میں جا کے بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ آخر نماز میں کوئی لذت ہے۔ اگر آج تک ہمیں وہ لذت نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں لذت ہی نہیں۔ ایک پیدائشی نبینا یہ کہے دنیا میں کوئی رنگ ہی نہیں تو آپ مان لیں گے؟ آپ کہیں گے تو نابینا ہے، ورنہ دنیا میں رنگ بڑے ہیں، چیزیں بڑی ہیں۔ اگر آج تک ہمیں نماز کا مزہ نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز میں مزہ ہی کوئی نہیں۔ نماز میں تو ایسی لذت ہے کہ نبی قبر میں جا کے بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر بطور خاص 2 دفعہ معراج میں نماز کے حوالے سے ہے۔ جاتے ہوئے حضور نے دیکھا حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آتے ہوئے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی، حضور 50 نمازیں لا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا واپس جائیں، معاف کروائیں۔ 9 دفعہ گئے، 45 معاف ہوئیں۔ تو نماز کے حوالے سے بطور خاص حضرت موسیٰ کا ذکر معراج میں کتنی دفعہ ہے؟ 2 دفعہ۔ ایک تو وہ دفعہ ہے، وہ موقع ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے مشورے سے نمازیں معاف ہوئیں، اور ایک وہ موقع ہے جب حضور نے جاتے ہوئے دیکھا وہ خود قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کوئی حضرت موسیٰ کی وہ روایت سن کے کہ آپ کے مشورے سے نمازیں معاف ہوئیں، یہ نہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ نماز والی عبادت سے محبت نہیں، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یا رسول اللہ جائیں اور معاف کروائیں۔ نہیں، انہیں تو اتنی محبت ہے خود قبر میں جا کے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو کم کروانے کا مشورہ دیا ہے یہ امت مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے کہ یہ مشقت سے بچ جائیں۔ نماز میں معراج میں تخفیف نماز بھی حضرت موسیٰ کے ذریعے اور ترغیب نماز بھی حضرت موسیٰ کے ذریعے۔ تخفیف نماز بھی حضرت موسیٰ کے ذریعے اور ترغیب نماز بھی۔ ایک موضوع میں اور یہاں بیان کرتا چلوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو ایسا آپ کو عقیدہ پختہ ہو جائے گا، کبھی وسوسے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا باہر عرس ہو رہا ہے، ولیوں کے آستانوں پہ ہم لوگ جاتے ہیں، اولیاء کی کرامات، ان کا فیض ہم مانتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مر گئے اور مٹی میں مل گئے، تم کیوں ان کی قبروں پہ جاتے ہو؟ یا ہم بغداد شریف نہیں گئے پر یہاں سے ہی ہم 11ویں شریف منا کے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور غوث اعظم چاہیں تو بغداد میں بیٹھ کے بھی ہماری روحانی مدد کر سکتے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کون سا وہ اپنی قبروں سے نکل سکتے ہیں کہ تمہاری مدد کریں؟ واقعہ معراج نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قبر کہاں ہے اور نمازیں کہاں معاف کروا رہے ہیں؟ اپنی قبروں سے نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے؟ مدد کی ہے چھٹے آسمان پہ، تو اپنی قبروں سے کہیں جا کے اللہ والے مدد کر سکتے ہیں یا نہیں مدد کر سکتے؟ آپ اگر غور کریں نا تو آپ کو احساس ہو کہ بہت سارے اہل سنت کو بعض لوگ اسی مسئلے پہ آ کے گمراہ کر لیتے ہیں۔ دیکھو جی اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی ہے، اب ان سے مانگتے ہو کہ وہ تمہاری روحانی مدد کریں گے، وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے۔ میں کہتا ہوں پورے قرآن میں ایک آیت مجھے دکھا دو جس میں آیا ہو کہ روح نے مرنا ہے۔ جتنے لوگ قبروں کے فیض کے منکر ہیں ان کا علم سطحی علم ہے، وہ انسان کو صرف جسم مانتے ہیں، روح نہیں مانتے۔ اگر روح کے بارے میں علم ہو جائے کہ روح کی شانیں کیا ہیں، روح کے کمالات کیا ہیں، ایک دلیل دیتا جاؤں،
برسبیل تذکرہ میرے ذہن میں یہ واقعہ آ گیا. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے ہیں قاری طیب صاحب. قاری طیب نے یہ بات بیان کی ہے، مکہ شریف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یاد رکھیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ہم بھی مانتے ہیں. تاجدار گولڑا نے ان کی شان بیان کی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صحیح العقیدہ سنی تھے. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث قاری طیب نے بیان کیا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جمعے والے دن مکہ شریف اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک خادم ان کی خدمت میں تھا. اس نے کہا حضرت یہ کیسے واقعہ ہوا کہ راتوں رات حضور مکے سے فلسطین گئے اور آئے؟ میں اس کو مانتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی واقعہ ہوا کیسے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا جمعے کی اذان ہونے میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ اس خادم نے کہا جی تقریباً 1 گھنٹہ ہے. آپ نے فرمایا جب 10-15 منٹ رہ جائیں تو مجھے یاد کرانا، چل کے حرم میں نماز پڑھیں گے. اذان میں 15 منٹ رہ گئے تو نوکر نے کہا، خادم نے کہا حضرت 15-20 منٹ رہ گئے ہیں اذان ہونے میں. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر سے نکلے. حضور کی جو جائے ولادت ہے اس کے پیچھے پہاڑ ہے جبل ابو قبیس. وہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے خادم کا ہاتھ پکڑ کے. پہاڑ چڑھ رہے ہیں تو جبل ابو قبیس ہے، اور اتر رہے ہیں تو سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا. مدینہ منورہ داخل ہو رہے ہیں تو مسجد نبوی میں جمعے کی اذان ہو رہی ہے. جمعہ مدینہ شریف پڑھا ہے. نماز جمعہ کے بعد سرکار مدینہ کی بارگاہ میں سلام پیش کی ہے. خادم کو کہا ہے حاضری دو حضور کی بارگاہ میں. وہاں سے نکلے ہیں تو خادم کا ہاتھ پکڑا ہے مدینہ شریف کے ایک پہاڑ کی طرف. پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں تو مدینہ شریف کا پہاڑ، اور اتر رہے ہیں تو کعبہ سامنے نظر آ رہا. جمعہ مدینے میں پڑھا اور عصر کی نماز مکہ شریف آ کے پڑھی. خادم نے حیران ہو کے کہا حضرت یہ آپ نے میرے عقل کو کیا چکر دے دیا. 15 منٹ رہ گئے تھے اذان میں، ہم مکے سے نکلے اور جمعہ مدینہ شریف جا کے پڑھا، اور وہاں جمعہ پڑھ کے نکلے تو عصر مکے میں آ کے پڑھی. یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا یاد کر تو پوچھ رہا تھا نا حضور راتوں رات مکے سے فلسطین کیسے گئے. تو میں نے کہا علمی جواب کیا دوں، پریکٹیکل کر کے دکھا دوں گا کہ اگر غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کیا ہو. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم. حضور غوث اعظم نے فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی. میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا. برادران اسلام، اگر اولیاء اللہ حضور کے غلام اتنی شان رکھتے ہیں تو تاجدار ختم نبوت کی شان کتنی ہوگی. نبی کے دامن میں جو کچھ ہے وہ، ولی کے دامن میں جو کچھ ہے وہ نبی کا فیض ہے. اولیاء کرام اپنی قبروں سے فیض عطا فرماتے ہیں. ان کی قبریں مٹی کی ڈھیریاں نہیں بلکہ ان کی قبریں مراکز فیض ہیں. قبریں شرک کے اڈے نہیں. دیکھیں اللہ نے فرمایا لے نور یاہو من آیاتنا. معراج اس لیے کروائی تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں، اور نشانیاں جو جو دکھائیں ان میں حضرت موسیٰ کی قبر بھی شامل ہے. اگر انبیاء کی قبریں اللہ کی نشانیاں نہ ہوتی تو اللہ جناب موسیٰ کی قبر دکھا کے، اور حضرت بی بی آسیہ جو ولیہ ہیں نبی نہیں ہیں، حضرت آسیہ کی قبر کا بھی حضور نے مشاہدہ کیا ہے. شب معراج نبی اور ولی دونوں کی قبروں کا مشاہدہ کیا ہے. اگر نبیوں اور ولیوں کی قبریں اللہ کی نشانیاں نہ ہوتی تو اللہ قبریں دکھا کے یہ نہ کہتا لے نور یاہو من آیاتنا. انبیاء اور اولیاء کی قبریں شرک کے اڈے
نہیں ہیں بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہاں جانے سے فیض نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں سے دوسری جگہ پر جا سکتے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ اس پر میں آپ کی خدمت میں اور دلائل عرض کرتا، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ حضور مصر سے گزرتے ہوئے مسجد اقصیٰ پہنچے، سارے رسول سارے نبی وہاں جمع ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، طلباء بھی بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک مسئلہ بتائیں، حضرت ابراہیم کو معراج کروایا گیا، تو کیا حضرت ابراہیم کی معراج کے وقت سارے نبیوں کو بلایا گیا؟ حضرت ادریس کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، کیا حضرت ادریس کی معراج کے وقت اللہ نے سارے رسولوں کو بلایا ہے کہ آؤ ادریس کا معراج دیکھو؟ نہیں، معراج پہلے رسولوں کو بھی عطا کی گئی، پر ان کی معراج پر سارے رسول جمع نہیں کیے گئے۔ آج میرے اور آپ کے آقا معراج پہ جا رہے ہیں تو سارے رسولوں کو اللہ نے جمع کر لیا۔ کیوں؟ جیسی معراج آج ہو رہی ہے ایسی پہلے نہیں کسی کو کروائے گی، اور اس لیے بھی سب کو جمع کیا گیا تاکہ وہ وعدہ ازل آج پورا ہو جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ آج وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے بھی سارے رسولوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر لیا۔ اور تیسری حکمت یہ بھی تھی کہ حضور کے وجود سے انبیاء برکت حاصل کر لیں۔ انبیاء راستے میں کھڑے ہیں حضور کے وجود سے برکتیں حاصل کرنے کے۔ شب معراج حضور کا وجود برکتیں تقسیم فرما رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ وہ جو برکتیں تقسیم کرنے والا معاملہ ہے وہ دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ جب بھی معراج شریف کی رات آتی ہے تو معراج کی برکتیں بطور خاص تقسیم کی جاتی ہیں۔ علامہ سیوطی نے الجامع الکبیر میں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور اسی طرح یہ روایت کنز العمال کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں۔ فی رجب یوم و لیلۃ، رجب میں ایک رات ہے اور ایک دن ہے جو بڑی شان والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ رات وہ دن کتنی شان رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس نے اس رات میں قیام کیا اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جس نے اس دن روزہ رکھا اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی رات ہے، وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اور میں حوالہ دے چکا ہوں کن ہستیوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت علامہ سیوطی، امام بہقی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو محقق علی الاطلاق ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رجب کی 27ویں رات بڑی برکتوں والی رات ہے۔ جو رات کل آ رہی ہے بڑی شانوں والی رات ہے، اور فیضان معراج بطور خاص اس رات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹوں گا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کوئی شخص اپنے لیے دعا کرے اپنے والدین کے لیے دعا نہ کرے تو یہ جفا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جفا۔ وفا کرو جفا نہ کرو۔ کوئی قبرستان سے گزرے اور اہل قبرستان کے لیے دعا نہ کرے تو یہ جفا ہے۔ کوئی رات پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، یہ جفا ہے۔
دو مسلمان اکٹھے سفر کریں اور ایک دوسرے سے نام بھی نہ پوچھیں، یہ جفا ہے۔ کوئی مسلمان آپ کو کھانے کی دعوت دے اور آپ دعوت قبول نہ کریں، یہ جفا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کوئی حج کرے اور مدینہ منورہ نہ آئے تو اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ اللہ نے کسی کو 3 بیٹے دیے اور اس نے ایک بیٹے کا نام بھی میرے نام پہ نہیں رکھا، اس نے میرے نام کی قدر نہیں کی۔ اور کسی کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اسی طرح وہ رات آئے جس رات حضور کو شانیں عطا کی گئیں، اور ہم وہ رات سو کے گزار دیں تو ہم نے حضور کے ساتھ وفا نہیں کی۔ وفا کریں، جفا نہ کریں۔ کل کی رات حضور کی معراج، عظمتوں کی رات ہے، عبادت میں گزاریں، درود شریف میں گزاریں۔ کل کی رات سال کی خاص راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات انبیاء کھڑے ہوئے تھے حضور کے راستے میں، حضور کا فیض حاصل کرنے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ میرات المناجی پڑھیں، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ انبیاء کیوں راستے میں کھڑے تھے؟ وہ حضور کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کل رات جو بھی درود شریف پڑھے گا حضور کی خاص توجہ حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں آنے والی رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔